الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم قرآن مجید کے فضائل کے متعلق احادیث کریمہ ملاحظہ کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر قرآن کو چمڑے میں رکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ جلے گا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب جمعہ کو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیات کی ایک صورت ہے، اس نے ایک آدمی کے بارے میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورۃ الملک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے قرأت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے اور نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حامل و عامل قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ویسے ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اور تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیری منزل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پیٹ میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ بے آباد گھر کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ مؤمن کی پہلی آیت الیہ المصیر تک اور آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھتا ہے تو وہ ان کے سبب شام تک محفوظ رہے گا، اور جو شخص شام کے وقت انہیں پڑھے گا تو وہ ان کی وجہ سے صبح ہونے تک محفوظ رہے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات
ایسی آیات نازل ہوئیں کہ ان جیسی پہلے نہیں دیکھی گئیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت و عمل کا اہتمام کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں ایسی ہیں کہ جو شخص رات کے وقت انہیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔